اور اب اس سے نا اس کو کوپ کرنے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے کچھ تدابیر ہوتی ہیں. دونوں ہی انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے اور کھوکھلا کر دیتا ہے. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اوور چینل پاکستانی گوسپ. آج کی بات میں ہم کچھ سوالات ہیں جو معمولیتی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں، اس کو بارے میں ڈسکشن کریں گے. میرے سامنے بیٹھے ہیں عمران حنیف، اور سب سے پہلا سوال میں ان سے کرنا چاہوں گا. اچھا، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تھی کہ وہ درگزر کرتے تھے ہر چیز میں، تو آج کل جو اتنی ساری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اس کو آج بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، معاف کرنا صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عمران حنیف میمن. سب سے پہلے درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مرتضیٰ، آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے، تو دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں: چپ رہنا اور معاف کرنا. کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں. بس میں یہی کہوں گا آپ کے اس سوال کے جواب. اگر معاف نہیں کر سکتے تو صحیح. تو ابھی دوسرا سوال یہ، جیسے کہ ابھی قربانی کا سیزن آ رہا ہے، تو لوگ قربانی کچھ بھی کر دیتے ہیں، لیکن اصل قربانی کیا ہے اور کسے کہتے ہیں؟ اصل قربانی تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ عمل ہے. سب کو قربانی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور جو آج جیسے عید سنت ابراہیمی جو عید آ رہی ہے، تو میں یہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. آمین. اور باقی ایک اور میرا سوال ہے کہ انسان جو اتنی محنت اور کاوشیں کرتا ہے لیکن پھر بھی اتنی بلندی پہ نہیں پہنچ پاتا، تو کون سا انسان ہے جو بلندی پہ پہنچ جاتا ہے ایزیلی؟ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتا ہے جو خود سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی انسان بلندیوں پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آگے تک اور رحم و کرم فرماتا ہے ان کے لیے. ان پہ برکت ہوگا سماعت. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آسانی سے مل جاتی ہے؟ لوگ اتنی محنتیں کرتے ہیں پھر بھی ان کو کوئی چیز نہیں ملتی. کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو آسانی سے مل جاتی ہے؟ میں شارٹ کٹ میں تو یہ کہوں گا کہ جب رب راضی ہو گیا تو ہر چیز عطا ہو گئی. یعنی جب رب راضی ہو گیا تو ہر چیز وہ عطا ہو گئی، اور انسان کی اپنی نیت پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز اسے آسانی سے عطا کر لیتا ہے. صحیح. ہاں. ہاں، اب جیسے کہ کوئی شخص ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت سارا قرض ہے، تو وہ قرض اس کو ڈی موٹیویٹ، ڈپریشن کر رہا ہے، تو کیا قرض انسان کو ختم کر دیتا ہے بالکل ہی؟ مرتضیٰ، یہ سوال بہت اچھا ہے، اور آج کل ہر انسان اسی ڈپریشن سے ہوتا ہے، قرض اور پریشانیوں. تو میں اس میں یہ کروں گا کہ قرض اور مرض دونوں ہی انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے اور کھوکھلا کر دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ان دونوں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور قرض اور مرض واقعی میں انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور آج ہر انسان قرض کے ڈپریشن میں، جیسے کہ ہمارا ملک بھی خود ایک قرض میں پھنسا ہوا ہے، تو کس ڈپریشن سے. تو بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں قرض اور مرض سے ہمیں، ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. اور باقی میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑے بادشاہ اور حکمران ہیں، تو دنیا میں اصل شہزادہ یا بادشاہ کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھو، یہ دنیا میں تو کئی شہزادے ہوں گے، مگر جنت کے شہزادے دو، حسن اور حسین. دنیا کے بھی وہی ہیں. دنیا کے، میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ دنیا میں تو کئی شہزادے
ہوں گے مگر جنت کے شہزادے دو، حسن اور حسین. صحیح. تو ہم لوگ انہیں کو ہی شہزادہ مانی دنیا میں بھی. ظاہری بات ہے دنیا کے تو جنت کے وہی شہزادے، اور ہمارے ویسے بیٹے اور بیٹی وہ بھی شہزادے ہوتے ہیں، لیکن بس دنیا میں تو کہیں شہزادے ہوں گے مگر جنت کے شہزادے حسن اور حسین. صحیح. حسن اور حسین. اور میرا ساتواں سوال یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کون سا شخص ایسا ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے؟ ایسا شخص کون سا خوش نصیب ہوتا ہے؟ جس سے اگر بیٹی دیکھیے جس کے گھر میں سب سے پہلے میں کہوں گا کہ بیٹی جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ رحمت ہوتی ہے، وہ بھی خوش نصیب انسان ہے. جس کے ماں باپ حیات ہوتے ہیں وہ بھی خوش نصیب انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہوں گا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کر پائے. اور ایک یہ بھی صحیح. اور بس میرا 8واں سوال یہ ہے کہ اللہ کون سے انسان کو پسند کرتا ہے، بہت زیادہ اپنے قریب رکھتا ہے؟ اللہ کو. ہاں مرتضیٰ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کون سے انسان کو پسند کرتا ہے. اچھا سوال ہے. اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو. میں اللہ یہی تعالیٰ کہوں گا. پسند کر، اور اللہ جسے آزماتا ہے اللہ اسے بھی پسند کرتا ہے. بالکل، کیونکہ آزمائش اللہ انہیں ہی دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان میں سے انسان ہو. صحیح. کیونکہ تکلیف اس سے ہی ہوتی ہے جو واقع میں اللہ تعالیٰ اسے احساس دلاتا ہے. اور جس انسان کا اگر احساس ہی مر جائے تو سمجھو کہ وہ چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو. اچھا، تو ابھی یہ جو سوال تھے تو پبلک کے سوال تھے، اب کچھ میرے سوال ہے میں آپ سے کروں گا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ قرض انسان کو ختم کر دیتا ہے، جس کو واقعی میں انسان ڈپریشن. کو کھوکھلا کر دیتا ہے، مطلب ایسا کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. جیسے کہ اب آپ کو میں نے مثال کے طور پہ ہمارا ایک ملک کے بارے میں ہی بتایا کہ آج قرض ہیں تو ہم کتنے پریشان ہیں. صحیح. تو آپ نے کہا نا قرض اس میں ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے. بالکل. اب ڈپریشن کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں کسی کے اوپر سے؟ ڈپریشن خالی قرض سے نہیں ہوتا، ہر چیز میں ڈپریشن ہوتا ہے. کسی کو کوئی لڑکی چھوڑ جاتی ہے اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی کچھ بن نہیں پاتا اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی فوت بھی ہو جاتی ہے تو وہ ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو ڈپریشن ختم کیسے ہو سکتا ہے کسی انسان دیکھیے کا؟ مرتضیٰ یہ چھوٹی چھوٹے ڈپریشنس ہوتے ہیں نا وہ چلو انسان سیکریفائس کر لیتا ہے، لیکن قرض والا جو ہے نا، قرض مطلب ایک ایسا اگر بڑا عذاب قرض ہو. ہے. قرض ایک ایسا عذاب ہے جو ایک بار انسان لے لیتا ہے نا، اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے تو وہ یہ ہے کہ قرض اگر چکا دیتا ہے تو صحیح ہے، تو اس کے لیے آسانی ہے. لیکن بہت سے ایسے انسان ہیں جس طریقے سے اب حالات چل رہے ہیں، کسی کو کوئی شوق نہیں ہوتا قرض لینے کا لیکن وہ قرض لیتا ہے، وہ قرض نہیں چکا پاتا تو پھر وہ دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. ایک اور چیز جیسے کہ سود حرام ہوتا ہے، تو ہم سمجھو کہ اگر کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ قرض لینے کے سود کی مد میں ہمیں وہ ادائیگی کرنی ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ قرض بھی دے ادائیگی کر رہا ہوتا ہے اور سود پہ وہ بھی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرض جو ہے نا ایک سب سے بڑا عذاب ہے. باقی تو انسان کی روزمرہ کی زندگی میں مسئلے مسائل پریشانیاں وہ آتی ہے، وہ جھیلتا رہتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے. لیکن قرض ایک بڑا ایک عذاب ہے. اچھا، ایک ریسرچ کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور ایک ڈپریشن بات اگر آپ کو ڈپریشن ہے، انسان بہت چڑچڑا پن فیل کر رہا ہے، اگر 1-2 دن 3-4 دن کے لیے اگر وہ چڑچڑا پن فیل کر رہا ہے، اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہا تو یہ ڈپریشن نہیں ہے. اگر یہ بیماری 1 ہفتے سے زیادہ ہو تو سمجھ جانا اس کو ڈپریشن ہے. اور اب اس سے نا اس کو کوپ کرنے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے کچھ تدابیر ہوتی ہیں جو کہ ضروری ہے سب کو بتانا اور وہ سب کریں. سب سے پہلی یہ ہے کہ اگر دیکھو آپ اکیلا نہیں بیٹھو، آپ ہے نا نئے نئے لوگوں سے ملو، نئے نئے لوگوں سے انٹریلیشن کرو، ان سے بات چیتیں کرو، ان کے معاملات میں ان کو جانو، یہ سب کرو، اس سے بھی ڈپریشن کم ہوگا. اور ڈپریشن دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈپریشن ہے نا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم
حد سے زیادہ کسی کے بارے میں سوچ ہوتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں, بالکل تو صحیح. اس کو سوچنا بھی کم کرے, اپنی سوچ کو نا کنورٹ کرے, کہیں اور کنورٹ کر دیں, تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ آپ کا مائنڈ کہیں سوچ رہا تھا اس کی جگہ کہیں اور سوچے گا, تو آپ کا شاید مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے اور آپ کا ڈپریشن لیول کم ہو جائے. تو یہ دو ٹیکنیک تھی. اگر پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تو ایک MDRS, وہ ہے میڈیکل ڈیٹا بیس ریزولیشن اسٹیٹ ہے کوئی, تو وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, وہ لوگ ڈپریشن ریلیز کرتے ہیں. تو ڈپریشن کا میں ایک اور بھی ایک مسئلہ بتاؤں گا. دیکھیے آج کل ہمارے ملک میں ہر کوئی ڈپریشن سے ہی گزر رہا ہے, کیونکہ حالات ایسے ہیں, مہنگائی ایسی ہے, تو ہر کوئی ڈپریشن سے گزر رہا ہے. لیکن ہمارے ملک میں نا ایسے بندے ہیں کوئی ڈپریشن سے گزر رہا ہے تو وہ لوگ اس کی اپوزٹ, جو اپوزٹ راستہ ہوتا ہے نا, وہ استعمال کر رہے تھے. جیسے کوئی کسی کو روزگار نہیں ہے تو کوئی چوری ڈکیٹی میں لگ گیا, وہ پھر ڈپریشن نہیں کہلاتا. ہاں, مطلب یہ کہ اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ اکیلا انسان نہ رہے. اگر اکیلا انسان رہتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو آپ اکیلا نہ رہیں, اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں, اپنے فرینڈس کے ساتھ وقت گزاریں. تو کیا ہوگا, اس سے اس کا جو مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ نہیں ہوگا, اور شیطان کی جو وسوسے ہوتے ہیں وہ بھی نہ کرے. 5 وقت کی نماز پڑھیں. میں یہی کروں گا, میں یہی کہوں گا اپنی ناظرین کو, جیسے کہ آج کل ڈپریشن کا جو شکار ہے, تو یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں تو ہم اس کو فالو کریں, تو انشاءاللہ ڈپریشن کی ہر چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہمارے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی, ہماری صحت میں بھی برکتیں ہوں گی. تو کیا ہے کہ آج ہم ان چیزوں سے ہٹ چکے ہیں, ہم ان چیزوں سے ہٹ چکے. تو ڈپریشن سب سے بڑا ایک یہ بھی ہے. قرض تو میں نے کہا عذاب ہے, لیکن سب سے بڑا ڈپریشن ایک یہ بھی ہے, کیونکہ انسان کما بھی رہا ہے تب بھی پریشان ہے, اور نہیں کما رہا ہوتا تو بھی پریشان ہے. تو کیا وجہ ہے؟ تو ہم اس چیز پہ ہم نظر ثانی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں پہ نظر ثانی کریں کہ بھائی کیوں پریشانی, جب ہم کما رہے ہیں پھر بھی پریشانی ہے, تو پریشانی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو ہدایات ہیں اس سے ہم دور ہیں. اگر ہم اس پہ عمل کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں کیا ہوگا, کیونکہ اللہ نے جو فرمایا ہے واقعی میں وہ اپنا وعدوں پہ قائم ہے. کہا گیا نا نماز دین کا ستون ہے, تو نماز دین کا ستون ہے, اور نماز بھی ایسی پڑھی جائے جو اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ہمیں سکھائی ہے ویسی نماز ہو. آج جو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں, دنیا بھی ہوتے ہیں. جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو دنیا پیچھے ہو جاتی ہے, ختم. صرف اللہ اور آپ کا تعلق ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ نماز برائی سے روکتی ہے. تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز برائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ یہ بھی ایک سوال نشانی ہے. وہ اسی لیے کہ ہم وہ نماز نہیں پڑھ رہے, دل سے نہیں پڑھ رہے, ہاں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے, جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ ہم نہیں کر رہے. تو ظاہری بات ہے پھر نماز تو ہمیں وہ جس طریقے سے برائی سے کیسے روکے گی. آج کہتے ہیں نا یار لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی ایسا ہے, یار قرآن پڑھے پھر بھی ایسا ہے. تو آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے, پہلے آپ سوچیں تو صحیح, اور سوچتے وقت یہ باتیں ضرور سوچیں کہ بھائی آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو, نماز اور قرآن کے بارے میں. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی وہ ویسے کام کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے کہ وہ ویسی نماز نہیں پڑھ رہا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتائی گئی. وہ اپنے طریقے سے اپنی دنیاوی نماز پڑھ رہا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی نماز پڑھو بھائی جلدی آ جانا, نہیں, تو یا پھر کیا فائدہ, وہ تو اٹک بیٹھک والی نماز ہو گئی. تو خدا را ان چیزوں کو اگر آپ فالو کریں گے تو ڈپریشن سے بھی دور رہیں گے. قرض جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کہاں سے ان کی ادائیگی دعا ایک ایسا ذریعہ ہے, دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہر مشکل اٹھا دے. دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. بس انسان کو اللہ پہ توکل ہو, ویسا توکل ہو جس کا وہ حق رکھتا ہے. صحیح. اور اب ہم ویڈیو کا اختتام کر رہے ہیں, اور ہم بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک جتنے بھی ڈپریشن ہیں جتنے بھی آج کل جو کراچی یا پاکستان کے اندر ڈپریشن سے گزر رہے ہیں, پورے ملک کے اندر جو ڈپریشن سے گزر رہے ہیں, بس آج کی بات میں ہمیں یہی کہنا تھا, کچھ چند پوائنٹس جو ہم نے کہیں شاید آپ اس پہ عمل کریں تو آپ کی زندگی بن جائے, ٹھیک ہے. اور ہمیں انشاءاللہ ہر روز ہم نئی بات ہم لے, آج کی بات میں ہم کچھ ایسے پوائنٹس لے آئیں گے جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کے لیے آسان ہو اور آپ کی نالج میں بھی فائدہ ہو. اور آپ بھی ہمیں ٹاپک سجیسٹ کیا کریں کہ ہم کس ٹاپک پر بات کریں, کیونکہ جب ہم بات کریں گے تو نئے نئے آئیڈیاز نکلیں گے, نئی نئی باتیں جنریٹ ہوں گی.
اور یہ ضروری ہے کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں یہ ضروری ہے. اگر کوئی انسان اگر اس پہ عمل کر لیتا ہے ثواب کی نیت سے تو آپ کو بھی ثواب ملتا ہے, ہمیں بھی ملتا ہے, اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اچھی باتیں اپنے ناظرین تک پہنچائیں. صحیح بے شک, کیونکہ میں اپنی سوچ رکھتا ہوں, یہ الگ سوچ رکھتے ہیں, دونوں کی سوچیں جب ملتی ہیں تو نئے نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں, نئی بالکل باتیں بالکل نکلتی صحیح. ہیں. تو اس لیے ہمیں کچھ آئیڈیاز دیا کریں, اور باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بس یہ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ لائک کریں. بے شک ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں, اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں, اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں بتایا کریں گے کیسی لگی. شکریہ.